سورۃ الانفطار مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 82 ہے، 82، اور نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر 82 ہے۔ اس میں 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے۔ انفطار کے معنی ہے پھٹنا۔ اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانفطار ہے۔ اور یہ تو آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ نام ہم اپنی مرضی سے سورتوں کو نہیں رکھ سکتے، بلکہ نام بھی وحی الہی سے جانے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں نام بتایا، اس سورہ مبارکہ کا وہی نام ہم رکھتے ہیں اور اسی نام کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، کواکب ستارے، انتصرت جھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ کر گر جائیں گے۔ بحار کے معنی سمندر، دریا۔ فجرت بہا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہا دیے جائیں گے۔ جیسے گلاس میں پانی ہو اور گلاس خالی کرنا ہو تو گلاس سے ہم پانی کو بہا دیتے ہیں، اس طرح جب قیامت واقع ہوگی تو سمندروں کے پانی کو بہا دیا جائے گا اور وہ فنا کی طرف چلے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کریدی جائیں گی، کھولی جائیں گی اور ان سے مردے نکالے جائیں گے۔ بعثرت، کریدی جائیں گی۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان جان لے گی۔ ما قدمت، کیا نیکی اس نے آگے بھیجی۔ واخرت، اور کیا مال اس نے پیچھے چھوڑا۔ جو آگے بھیجنا چاہیے تھا وہ اس نے آگے نہ بھیجا، ہاں پیچھے بہت چھوڑ کر آیا تھا۔ بینک بیلنس، فیکٹری، گھر، بنگلہ، کاریں، وہ سب دنیا کے اندر تو موجود تھیں۔ فانی دنیا کے لیے ساری کوششیں کی، لیکن جو آگے بھیجنا تھا اس کی طرف توجہ نہ تھی۔ لیکن کل بروز قیامت اسے احساس ہوگا کہ کیا میں نے آگے بھیجا اور کیا مال میں نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غر، کس نے دھوکے میں ڈالا۔ اے انسان، رب کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا۔ کیا دنیا کے مال، یا دنیا کی لمبی زندگی، یا دنیا کا عیش و عشرت، یا شیطان، یا نفس، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا۔ کیا تو جانتا نہیں ہے وہ رب جو اتنا کریم ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد تیری ساری ضرورت کی نعمتیں تجھے عطا فرمائیں۔ الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا۔ فسواک، پھر تجھے ٹھیک بنایا، تیرے اعضاء صحیح و سلامت پیدا کیے۔ فعدلک، پھر تجھے ہموار کیا، ایک متوازن جسم عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہ آنکھ اتنی بڑی کہ عجیب و غریب شکل بن جائے، آنکھ کا وہ شیپ دیا جتنی ضرورت تھی۔ یہ نہیں کہ کان ہو اور ہاتھی جتنے ہوں، ہاتھی کا جسم بڑا ہے تو وہاں پر جو کان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ بڑے کان بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن انسان کے جسم کے مطابق اسے کان دیے گئے۔ آپ دیکھیں
انسان اتنا کھاتا پیتا ہے، لیکن ہر چیز جسم کے اعضاء میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ مناسب اور تناسب کے اعتبار سے ہے۔ یہ نہیں کہ زیادہ کھانے سے اس کا ہاتھ جو ہے 50 گز لمبا ہو جائے یا اس کی ناک جو ہے زمین تک آ جائے۔ اگر اس کا قد بڑا ہوتا ہے تو ہر چیز اپنے اعتبار سے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے جس شکل میں چاہا رب نے بنا دیا، کسی کو گورا کسی کو کالا، کسی کی شکل کیسی کسی کی کیسی۔ جب پیدا ہونے میں تم اپنی مرضی کے مالک نہیں تو اب زندگی بھی اللہ تعالی کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق گزارو۔ کلا، ہرگز نہیں، انسان کو ہرگز دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ تمہارا یہ عالم ہے، تکذبون بالدین، تم فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ بے شک تم پر نگہبان فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، عزت والے فرشتے جو لکھنے والے ہیں، وہ نیکی اور بدی کو لکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی تم اللہ رب العالمین نے جو فیصلے کا دن مقرر کیا اسے تم جھٹلاتے ہو۔ یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اب نیکی اور بدی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر نیکیوں بھری زندگی گزارو گے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو گے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ نہ موت کے وقت انہیں تکالیف ہیں، نہ قبر میں ہیں، نہ میدان قیامت میں ہیں، بلکہ وہ جنت میں جا کر جنت کے مزے حاصل کریں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، فجار گناہگار کو کہتے ہیں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک گناہگار لوگ، لفی جحیم، ضرور بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے، یصلونہا یوم الدین، یہ گناہگار لوگ جہنم میں فیصلے والے دن جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور یہ گناہگار لوگ جہنم سے چھپ نہیں سکیں گے، بچ نہیں سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تو نے کیا جانا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو نے کیا جانا کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ یہ عربوں کا اسلوب ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت کا احساس دلانا ہو تو سوالیہ انداز میں اس چیز کو دہرایا جاتا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اسے کوئی کام نہ آئے گا، کوئی اس کے لیے سفارش نہ کر سکے گا، کوئی اس کے لیے شفاعت نہ کر سکے گا۔ لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرمائے گا تو اللہ کے نیک بندے اس کی شفاعت کریں گے، جائے گا تو وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں، مگر نیک بندوں کے مقام کو اللہ تعالیٰ وہاں دکھائے گا۔ گناہ کرنے والے کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے کافروں کی شفاعت نہ کی جائے گی۔ اگر گناہوں کے سبب ایمان برباد ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن تمام معاملات کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یوں تو ہر لمحے تمام معاملات کا اختیار اللہ ہی کو ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذرائع اور اسباب پیدا کیے۔ انسان میں بظاہر کچھ طاقتیں ہیں، لیکن وہاں پر انسان کی بے بسی کا مکمل اظہار ہوگا۔ اللہ رب العالمین
اس آیت کریمہ ان الابرار لفی نعیم کے مطابق ہمیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صل علی